مردوں کے اندر ہمدردی ختم ہو چکی، ترس نہیں آتا ان عورتوں پر، بے غیرت بن گئے، بے شرم بن گئے، بے حیا بن گئے، عورتوں کے مال سے خود جینا چاہتے ہیں، مرد بن کے عورتوں کو پالنا نہیں چاہتے، غلام بن کی دنیا میں جینا چاہتے ہیں۔ ہندوستان کے ایک بہت بڑے جانے مانے شاعر، آپ نے ان کا نام سنا ہوگا، میر تقی میر۔ میر تقی میر، انہوں نے اپنی بیٹی کی شادی کی، جہیز کٹنم جو جوڑے گھوڑے کا رقم سب دے کے شادی کیے۔ جب بیٹی کو اپنے گھر سے نکال رہے تھے، سسرال کو بھیج رہے تھے، رخصت کرتے وقت انہوں نے بھیگی ہوئی پلکوں سے بیٹی سے کہا، بیٹی تم جا رہی ہو سسرال، اگلے بار جب تم گھر آؤ نا تو اس گھر کو نہیں آنا، کیونکہ اسی گھر کو بیچ کر میں نے تمہاری شادی بنچائی۔ اگلے بار آؤ تو اس گھر میں نہیں آنا، یہ گھر اب ہمارا نہیں، اس گھر کو بیچ کر میں نے تمہاری شادی کی۔ یہ کہہ کے وہ بھیجے، لیکن اس کے باوجود وہ لڑکی اتنے تانے سنی، سوسائڈ کر لی، انتقال ہو گئی۔ ان کے انتقال کی خبر جب ان کے والد میر تقی میر کو پہنچی، بڑے شاعر تھے ہندوستان کے، انہوں نے ایک شعر کہا، انہوں نے کہا، اب آیا ہے خیال اے آرام جان اس نامرادی میں۔ بیٹی سے کہتے ہیں آرام جان، اب آیا ہے خیال اے آرام جان اس نامرادی میں، کفن دینا بھول گئے تھے تجھے سامان شادی میں، سب کچھ دیا میں، یہ کفن بھی دے دیتا تو پورا ادا ہو جاتا، وہ ایک میں نے تجھے دینا بھول گیا۔ کتنی عورتیں اپنے جان کو ہلاک کر رہی۔ یہ الگ بات ہے کہ کتنا بھی مشکل موقع آئے، زندگی کتنی بھی عذاب بن جائے، سوسائڈ اسلام میں بالکل جائز نہیں، سوسائڈ اسلام میں حرام ہے۔ جہنم میں سوسائڈ کرنے والوں کی بڑی خطرناک سزائیں ہیں۔ اس لیے میں امت کی بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں، زندگی میں جتنی بھی تکلیف آئے، کبھی اپنی جان کو اپنے ہاتھوں سے ہلاک نہ کرنا، کبھی اپنے آپ کو برباد نہ کرنا، خودکشی نہ کرنا، سوسائڈ نہ کرنا، برداشت کرو، اچھے دن اللہ تم کو دکھائے گا، اچھے دن دنیا میں آئیں گے، اگر دنیا میں نہ آ سکے صبر کرو، اللہ پاک جنت میں تم کو اعلیٰ مقام دے گا تمہارے صبر کے بدلے میں۔ اس لیے نوجوانوں، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد وقال تعالى في موضع آخر الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. حاضرین جمعہ، پردہ نشین خواتین اسلام، اللہ رب العالمین کا بے انتہا احسان ہے، شکر ہے کہ اللہ پاک نے ہم کو مسلمان بنایا، اسلامی معاشرہ نصیب فرمایا. دیکھیے، کائنات کے اندر بہت سارے رشتے پائے جاتے ہیں. ایک ہوتا ہے ددیال کا رشتہ، ایک ہوتا ہے ننیال کا رشتہ، ایک ہوتا ہے سسرال کا رشتہ. یہ سارے ہی رشتے بڑے محترم اور بڑے مقدس رشتے ہیں، لیکن سب سے پہلا رشتہ اس کائنات میں جو بنا وہ میاں بیوی کا رشتہ ہے، جسے رشتہ زوجیت کہا جاتا ہے. آدم علیہ السلام کو جب اللہ نے پیدا کیا تو ان کا جوڑا حوا علیہ السلام کے ساتھ اللہ نے ان کا رشتہ کیا، شادی کیا. تو کائنات میں بہت سارے رشتے ہیں، لیکن سب سے پہلا رشتہ جو بنا وہ میاں بیوی کا رشتہ ہے. اس لیے یہ رشتہ اصل ہے اور باقی سارے رشتے اس کے بعد بنے ہیں. تو گویا یہ رشتہ میاں بیوی کا یہ جڑ ہے اور باقی سارے رشتے شاخیں اور پھاٹے ہیں. یہ رشتہ جتنا مضبوط ہوگا باقی سارے رشتے اتنے مضبوط ہوں گے. یہ رشتہ جتنا بگڑے گا باقی سارے رشتے اتنے بگڑ جائیں گے. اس لیے شادی سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے لڑکا نیک ہے کیا، لڑکی نیک ہے کیا. اگر لڑکا لڑکی نیک ہو تو دنیا کا گھر جنت نشان بن جائے گا. اگر میاں بیوی نیک نہ ہو، اسلام کی بنیادوں پر شادی نہ ہو، صرف دنیا کو دیکھ کر، پیسے کو دیکھ کر، دولت کو دیکھ کر آپ شادی کریں گے، دنیا کی بنیادوں پر آپ شادی کریں گے تو یہ رشتے نبھتے نہیں، بلکہ ایسے رشتے شادی ہونے کے بعد بھی دنیا میں ان کا گھر جہنم نما بن جاتا ہے، زندگی عذاب بن جاتی ہے، کیونکہ دنیا کی بنیادوں پر شادی کیے، دین کی بنیادوں پر نہیں. اللہ نے حالانکہ کیا فرمایا قرآن میں، بتایا کہ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، شادی جو کی جاتی ہے یہ سکون حاصل کرنے کے لیے عورت سے شادی کی جاتی ہے. سکون کب ملے گا؟ جب دین کی بنیادوں پر آپ شادی کرو. دیکھیے حضرات، اسی لیے شریعت کیا کہتی ہے
نکاح کو آسان بناؤ، نکاح کو اتنا آسان کرو کہ لوگوں کو زنا کرنا مشکل ہو جائے۔ آج کیا ہو گیا؟ الٹا ہو گیا، لوگوں نے نکاح کو اتنا مشکل بنا دیا، نکاح کرنا بہت مشکل ہو گیا، زنا کرنا بڑا آسان ہو گیا۔ حالانکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اعظم النکاح برکہ ایسرہ معنہ، سب سے عظمت والا، سب سے بہترین نکاح وہ ہے، سب سے بابرکت نکاح وہ ہے، سب سے زیادہ برکت والا نکاح وہ ہے جو آسانی سے ہو جائے اور کم خرچے میں ہو جائے۔ دیکھیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، صحابہ کے دور میں آپ دیکھیے کھڑے کھڑے نکاح ہو جاتے تھے، باتوں باتوں میں شادیاں ہو جاتی تھی، اور شادیاں کرنے کے لیے لمبے چوڑے دعوت، سارے محلے کو بلانا، سارے رشتہ داروں کو بلانا، یہ سب اخراجات نہیں ہوتے تھے۔ کتنا آسان نکاح ہوتے تھے۔ دیکھیے بخاری کا واقعہ ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے، ایک عورت آئی، اس نے کہا اللہ کے رسول میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ پیارے نبی منہ پھیر لیے۔ عورت ادھر بازو آئی اور کہا کہ اللہ کے نبی میری خواہش ہے میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ پیارے نبی منہ پھیر لیے۔ ایک صحابی آگے بڑھے، انہوں نے کہا ان لم یکن بہا حاجۃ فزوجنیہا، اللہ کے نبی آپ کی خواہش نہیں ہے، آپ اس عورت سے شادی کرنا ضروری نہیں سمجھتے ہیں، میں تیار ہوں اس سے شادی کرنے کے لیے، میری اس سے شادی کر دیجئے۔ اب شادی کرنے کے لیے سب سے اہم چیز شادی میں کیا ہے؟ جہیز ہے، کٹنم ہے، کیا ہے؟ بولو زور سے، مہر ہے۔ پیارے نبی نے کہا اب شادی کرنا چاہتے ہو تم تو مہر لے کر آؤ۔ صحابی بولے اللہ کے نبی غریب آدمی ہوں، مہر نہیں ہے۔ پیارے نبی نے کہا مہر کے بغیر شادی کیسے ہوگی؟ جاؤ تلاش کرو، گھر میں کچھ نہ کچھ ملے گا۔ غریبی کا یہ عالم تھا، سارا گھر چھان بین کر دیے، جھاڑو دے دیے، گھر میں کچھ نہیں ملا۔ پیارے نبی نے فرمایا التمس ولو خاتما من حدید، سونے کی انگوٹھی مہر میں دے نہیں سکتے، چاندی کی انگوٹھی مہر میں دے نہیں سکتے، کم از کم لوہے کی ایک انگوٹھی لا کے دے دو، لوہے کا رنگ لا کے دے دو، اس کے بدلے میں تمہاری شادی کر دوں گا۔ صحابی نے کہا اللہ کے نبی گھر میں لوہے کا رنگ بھی نہیں ہے، میں شادی کیسے ہوگی مہر کے بغیر؟ کتنے لوگ ہیں مہر کے بغیر شادیاں کر لیے پرانے زمانے میں، اور آج بھی مہر مؤجل کے نام سے بعد میں مہر دیں گے، پہلے شادی کر دو، نہیں ہوتی شادی۔ صحیح حدیث ہے، شیخ البانی نے حدیث کو صحیح کہا ہے، جو آدمی بغیر مہر کے شادی کرتا ہے قیامت کے دن وہ زنا کرنے والوں میں شامل ہوگا۔ مہر اتنا اہم ہے شادی میں۔ اب صحابی کے پاس لوہے کا رنگ بھی نہیں ہے۔ پیارے نبی نے سوچ کر کہا دنیا کی کوئی دولت تمہارے پاس نہیں، قرآن کی دولت تو ہے کیا؟ قرآن کی کچھ صورتیں یاد ہیں کیا؟ صحابی نے کہا اللہ کے نبی فلاں فلاں سورے مجھے یاد ہیں۔ پیارے نبی نے فرمایا زوجتکہا بما معک من القرآن، ہاں چلو تمہارا مہر قرآن کی صورتیں ہیں، جو سورے تم کو یاد ہیں یہی سورے شادی کے بعد بیوی کو یاد دلا دینا، یہی تمہارا مہر ہے۔ کھڑے کھڑے شادی ہو گئی۔ کیا جی؟ شادی کے رخے ڈالے، ہاں بڑے بڑے دعوتیں کیے، بڑے بڑے شادی خانے بک کیے، سارے رشتہ داروں کو بلائے، کچھ نہیں، کھڑے کھڑے شادی ہو گئی۔ سورے یاد ہیں نا؟ ہاں یاد ہیں، جاؤ تمہاری شادی ہو گئی، سورے یاد دلا دو، یہی تمہارا مہر ہے۔ اور کتنی شادی، کتنی مثالیں ایسے میں آپ کو بتاؤں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دعوتیں اتنی لمبی چوڑی نہیں ہوتی تھی، نکاح کی دعوتیں، ولیمے کی دعوتیں لمبی چوڑی نہیں ہوتی تھی، بہت آسانی کے ساتھ شادیاں ہو جایا کرتی تھی۔ دیکھیے حضرت عبد الرحمن بن عوف جب مکہ چھوڑ کر ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے، پورا گھر بار سامان چھوڑ کے اکیلے نکل گئے۔ اب مدینے میں اجنبی ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سعد بن ربیع اور عبد الرحمن دونوں کو بھائی بھائی بنائے۔ کہا عبد الرحمن
تم مکہ چھوڑ کر پورا جائیداد چھوڑ کے آگے اللہ کے لیے دین کے لیے ہجرت کر کے جاؤ، سعد بن ربی کے گھر میں رہو، وہ تمہارے بھائی ہیں مدینے میں، انصاری ساتھی۔ سعد بن ربی کی قربانی دیکھی، انہوں نے کہا عبد الرحمن میرے پاس جتنا مال ہے اس میں سے آدھا تمہارا آدھا میرا ہے۔ پھر انہوں نے کہا میری 2 بیویاں ہیں، دیکھو جو پسند آئے مجھے بتا دینا، میں اس بیوی کو طلاق دے دوں گا، عدت گزرنے کے بعد تم شادی کر لینا۔ دنیا میں ایسی ایثار و قربانی کی مثال کہیں دیکھی نہیں ہوگی، اتنی قربانی کہ اپنی ایک بیوی کو بھی دینے کے لیے تیار۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کچھ نہیں لیے، انہوں نے کہا اللہ برکت دے تمہارے مال میں، تمہارے گھر میں، صرف مجھے مدینے کا مارکیٹ کدھر ہے بتا دیجئے، بازار کا راستہ بتا دیجئے، کچھ نہیں چاہیے مجھے۔ بتا دیا راستہ ان کو۔ چند ہی دن گزرے، صبح سے شام تک عبد الرحمن بن عوف محنت کرتے تھے، تھوڑا تھوڑا پیسہ جمائے، چند ہی دنوں میں ایک انصاری عورت سے شادی کر لیے۔ صبح میں اللہ کے نبی عبد الرحمن سے ملاقات کیے، دیکھا ان کے کپڑوں میں زعفران کے دھبے پڑے ہوئے، خوشبو کے نشانات ہوتے تھے، خوشبو لگاتے شادی میں، زعفران کے دھبے پڑے ہوئے۔ کہا عبد الرحمن یہ زعفران کے دھبے کیا ہیں تمہارے کپڑوں پہ؟ انہوں نے کہا اللہ کے نبی شادی ہو گئی۔ جی شادی ہو گئی، پیارے نبی کو دعوت نہیں، پیارے نبی کو خبر تک نہیں، لڑکی کا انتظام ہو گیا، شادی ہو گئی بغیر دیری کے، اللہ کے نبی کو خبر نہیں۔ آج دعوت میں بلانا کسی کو بھول بھی گئے آپ، بات چیت بند کر دیں گے، شادی میں نہیں بلائے، دعوت میں نہیں بلائے۔ آج ماحول ایسا بنا دیے، ہمارے سماج میں اتنا ضروری ہو گیا ہے دعوت دینا، دعوت میں نہیں بلائے تو رشتے ناتے ٹوٹ جاتے ہیں، بہت برا مان جاتے ہیں۔ میرے بھائی کس نے کہا دعوت میں سارے محلے کو بلانا، سارے مسجد کے مصلیوں کو بلانا، سارے رشتہ داروں کو بلانا، سسرالی رشتہ دار، ددیال کے رشتہ دار، ننیال کے رشتہ دار، کس نے کہا؟ یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی محترم آدمی ہو سکتا ہے؟ صحابہ سارے انسانوں میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنا عزیز رکھتے تھے، پیارے نبی کو جتنا پیار کرتے تھے، صحابہ کسی سے اتنا پیار نہیں کرتے تھے۔ اس کے باوجود نکاح کی محفل میں یا ولیمے کی محفل میں پیارے نبی کو دعوت دینا بھی ضروری نہیں سمجھا صحابہ نے۔ پیارے نبی نے کہا ولیمہ کیے کیا؟ کہا کہ نہیں، اولیم ولو بشاتن، ایک بکری ہی صحیح کاٹو، ولیمہ کرو قربان کر کے۔ پھر کہا مہر دیے ہو کیا؟ کہا اللہ کے نبی ایک نوات مہر دیا ہوں، سونے کا، مطلب کھجور کی جو گٹلی ہوتی ہے اس کے برابر سونا دے کر میں شادی کر لیا۔ سبحان اللہ، کیسی آسانی سے شادیاں ہوا کرتی تھی۔ بخاری کی ایک اور روایت ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی نے دیکھا ان کے کپڑوں پہ زرد رنگ لگے ہوئے ہیں، مطلب ان کی شادی ہو گئی تھی جس کی وجہ سے خوشبو کے نشانات کپڑوں پہ لگے تھے۔ پیارے نبی نے ایک مرتبہ جابر سے ملاقات کیا اور کہا تزوجتا، جابر شادی نہیں کرو گے؟ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے نبی میری شادی ہو گئی ہے، میری شادی ہو گئی ہے۔ پیارے نبی نے فرمایا بکرن ام سیبن، باکرہ عورت سے شادی کیے ہو یا شوہر دیدہ عورت سے شادی کیے ہو، بیوہ عورت سے شادی کیے ہو، کنواری سے شادی کیے یا بیوہ سے شادی کیے؟ انہوں نے کہا اللہ کے نبی بیوہ عورت سے شادی کیا ہوں۔ پیارے نبی نے فرمایا کیونکہ جابر جوان تھے، فَهَلْ لَا تَزَوَّجْتَ بِكْرًا، جوان عورت سے شادی کرنا تھا نا۔ انہوں نے کہا دراصل بات یہ ہے اللہ کے نبی، میرے والد صاحب انتقال ہونے سے پہلے 9 بہنوں کو میری 9 بہنوں کو میری سرپرستی میں چھوڑ کر گئے ہیں۔ اگر میں کنواری اور جوان عورت سے شادی کروں اسے ناز نخرے زیادہ ہوتے ہیں، تجربہ کم ہوتا ہے، اس لیے میں نے بیوہ عورت عمر والی عورت سے شادی کیا کیونکہ اس کے اندر ناز نخرے کم ہوتے ہیں اور وقت کے لحاظ سے میرے بہنوں کا وہ خیال کر سکے۔ کتنے اچھے بھائی ہیں یہ، کتنے اچھے بھائی ہیں، اپنی بہنوں کے لیے کتنی بڑی قربانی دے رہے ہیں، بیوہ عورت سے شادی کر رہے ہیں۔
تو یہاں دیکھیے غور کرنے کی بات یہ ہے کہ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شادی کیا، پیارے نبی کے کانوں کان خبر نہیں، پیارے نبی کو کوئی دعوت نہیں، پیارے نبی کو کوئی اطلاع نہیں، حالانکہ صحابہ نبی کو کتنا چاہتے تھے۔ مطلب یہ ہوا شادی میں سارے لوگوں کو بلانا، اپنے سارے چہیتوں دوستوں کو بلانا، یہ کوئی ضروری نہیں، 4-5 آدمی بیٹھ گئے کہیں مسجد میں یا گھر میں کہیں بھی شادی ہو جاتی ہے۔ اتنی آسانی کے ساتھ شادیاں نبی کے زمانے میں ہوا کرتی تھی۔ اس لیے حضرات یہ بات یاد رکھیے کہ اسلامی طریقے پہ جو شادی ہوتی ہے نا، بہت کم خرچ میں ہوتی ہے، بہت آسانی کے ساتھ ہو جاتی ہے۔ اس میں اور اسلام میں شادی کے موقع پر عورت کے اوپر 1 روپے کا بوجھ نہیں، 1 اٹھنی کا بوجھ نہیں، 1 چونی کا بوجھ نہیں۔ شادی کے موقع پر اور شادی کے بعد پوری زندگی جو نان و نفقہ اور خرچے کا جو ذمہ دار ہے وہ مرد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ الرجال قوامون علی النساء، مرد کو اللہ تعالیٰ نے عورتوں پر حاکم اور ذمہ دار بنایا ہے، بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے پر فضیلت دیا، تو عورتوں پر اللہ نے مردوں کو فضیلت دیا، کیوں؟ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، عورتوں پر مرد کو فضیلت اس لیے دیا کیونکہ مرد ہی اپنے مال سے خرچتا ہے عورت پر، عورت کے اوپر نان و نفقہ کا ذمہ دار مرد ہوتا ہے۔ فرمایا وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، عورت کے کھانے کا ذمہ دار مرد ہے، عورت کے لباس کا ذمہ دار مرد ہے، عورت کے گھر کا ذمہ دار مرد ہے، عورت کی شادی کا ذمہ دار مرد ہے، شادی کے جو اخراجات ہیں، مہر کے جو اخراجات ہیں، جہیز کے جو اخراجات ہیں، ساز و سامان کے جو اخراجات ہیں، گھر بسانے کے جو اخراجات ہیں، ساروں کا ذمہ دار مرد ہے۔ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، مرد کو فضیلت اسی لیے دیا، ذمہ دار، قوام، حاکم اس لیے اللہ نے بنایا، مرد بنایا اس لیے کہ وہ عورت پہ خرچ کرے، عورت کے اوپر کوئی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے نہیں رکھا۔ آج ہندو سماج میں ہم لوگ رہتے ہیں، ہندوستان میں ہم لوگ رہتے ہیں، یہاں اس کا الٹ کر دیا، پورا الٹا ہو گیا، مرد کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں۔ یہاں تک کہ بعض ایسے مرد بھی ہیں نکاح کے موقع پہ مہر تک ادا نہیں کرتے، پیچھے سے بہت لیتے ہیں، مہر تک ادا نہیں کرتے، پوری ذمہ داری عورت کے اوپر چھوڑ دیتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں کیا؟ ہندوؤں کے جو اثرات ہم نے قبول کیے، ہمارے استاد محترم مولانا اطہر حسین رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی بال بال مغفرت فرمائے، وہ کلاس میں ہم کو کہا کرتے تھے کہ ہندوستان میں ہم لوگ آدھے ہندو بن چکے ہیں، بلکہ آج کے زمانے میں اس سے بڑھ کر ہو چکے ہیں۔ جو اثرات ہندوؤں کے ہم نے قبول کیے، اس میں شادی بیاہ کے جو رسوم و رواج ہیں، جی منگنی کے رسم سے لے کر ولادت، جو بچوں کی پیدائش ہوتی ہے وہاں تک دیکھ کتنے خرچے تھے پورے عورت پہ۔ حالانکہ منگنی کا مطلب کیا ہے؟ بات چیت کرنا، ختم کرنا، فلاں تاریخ کو شادی ہے۔ آج کیا کرے، پہلے گھروں میں چھوٹی موٹی دعوتیں، 4 برتن کھانا کھلا لیتے تھے، آج شادی منڈپوں میں منگنی کی دعوتیں ہو رہی ہیں، نکاح ولیمے کی دعوت کی طرح بڑے زور و شور کے ساتھ۔ بھائی یہ سب خرچہ کس کے اوپر ہے؟ لڑکی کے اوپر۔ کتنے اخراجات بڑے زور و شور کے ساتھ، اور دولہے والے کہتے ہیں منگنی میں بھی ہمارے اتنے 100 آدمی آئیں گے، ہمارا خاندان بہت بڑا ہے، اور ایسے ایسے عزت کرنا ہمارے خاندان والوں کو۔ پھر منگنی ہو گئی، اس کے بعد شادی رکھا جاتا ہے، شادی میں دعوت دی جاتی ہے، کہتے ہیں ہفتے کو ہلدی کی دعوت، اتوار کو نکاح کی دعوت، پیر کو ولیمے کی دعوت۔ جی کتنے اخراجات دیکھیں۔ ہفتے کے دن کیا ہوتی ہے، اس میں بھی الگ سے دعوت بلاتے ہیں، ہفتے کے دن فلاں فلاں سب کو دعوت، اس میں ہلدی کی دعوت۔ رسوم و رواج تو بدعات تو ہے ہی، اخراجات کتنے ہیں اس کے اندر۔ اس کے بعد نکاح کی جو دعوت ہے نا، کسی ایک حدیث میں بھی نکاح کی دعوت کا ثبوت نہیں ملتا۔
نکاح کی دعوت کا ثبوت نہیں ہے شریعت میں، صرف ولیمے کی دعوت کا ثبوت ہے۔ اور نکاح کی دعوت اتنی لمبی چوڑی ہوتی ہے، اس میں بھی لڑکے والے سو لوگوں کو لے کر آتے ہیں، 1 بس 2 بس 10 بس بھر کے لے کر آتے ہیں، پورے اخراجات لڑکی پر رکھا جاتا ہے۔ اور نکاح کی دعوت میں بھی دوپہر کو دعوت ہوتی ہے، صبح میں ناشتے کی دعوت، ناشتے میں ہمارے خاندان میں 10 آئٹم ہونا ہم لوگوں کو، ہاں، بگارے کھانا ہونا، میٹھا کھانا ہونا، فلاں ہونا، فلاں ہونا، فلاں ہونا، اس کے بعد چائے ہونا، 10 آئٹمس گنائے جاتے ہیں، اتنے آئٹمس ہونا ہمارے خاندان والوں کو فلاں وقت پہ نکاح سے پہلے، اب 12 بجے تک ناشتے کرتے کرتے رہتے ہیں۔ کتنے اخراجات ہوتے ہیں مجھے بتائیے آپ؟ یہ سب کس کے اوپر ذمہ داری ہے؟ لڑکی پر یہ سب ذمہ داری ہے۔ اور اس کے بعد پھر کیا رسومات ہیں، دولہے کو منہ دھلانا، اس میں اخراجات الگ سے۔ اس کے بعد اور آگے بڑھیے، پھر کیا ہوتا ہے، کیا کیا مطالبے ہوتے ہیں۔ دوپہر کو نکاح کی دعوت ہوتی ہے، نکاح کی دعوت کے بعد پھر اس میں نکاح میں بھی جوڑے گھوڑے کا رقم ادا کرنا۔ اس وقت تک نکاح نہیں ہوگا جب تک کہ لڑکی کے نام پر جو جائیداد ہیں اس کا کاغذ نہ دے دے۔ نکاح سے پہلے بیچارہ لڑکی کا باپ لکھ کے لا کے پہنچاتا ہے، اس وقت قاضی صاحب نکاح پڑھاتے، لڑکی کے نام پہ یہ دو، وہ فلاں جگہ دو، فلاں جائیداد دو، فلاں پلاٹ دو۔ اس کے علاوہ کتنا زیور داریں گے لڑکی کو، کتنا کٹنم دیں گے، بچے کی زندگی سیٹ اپ ہونے کے لیے 10 لاکھ روپے تو دیں گے کیا؟ اس کے علاوہ گھر آباد کرنے کے لیے جہیز تو بولنے کی ضرورت نہیں، وہ سب عام ہے۔ جی کیسے ہیں؟ دیکھیے 2 قسم کے لوگ ہوتے، کچھ لوگ منہ سے بولتے نہیں، جہیز ہونا کٹنم ہونا بولتے نہیں، لیکن دل میں بڑی خواہش رہتی، بڑی خواہش، بولتے ہم کو کچھ نہیں چاہیے، جو کچھ دینا تمہاری بچی کو دے دو۔ ان کو بولتے ہیں نیشنل فقیر، مانگنے کا نیا ڈھنگ ہے، جو کچھ دینا تمہاری بچی کو دے لو، ہم کو کچھ دینے کی ضرورت نہیں۔ دل میں بڑی خواہش ہوتی ہے، دیے تو بڑے خوش ہو جاتے، نہیں دیے بڑے ناراض ہو جاتے۔ جب نہیں دیے تو پھر آپ ناراض کیوں ہو رہے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو بڑی خواہش ہے، منہ سے بول کے بدنام نہیں ہونا چاہ رہے مگر پیچھے سے لینا چاہ رہے ہیں۔ کچھ لوگ منہ کھول کے بول دیتے، نہیں اتنا ہونا، اتنا زیور چاہیے، اتنا جگہ چاہیے، اتنی گاڑیاں چاہیے، اتنا پکوان چاہیے، اتنا ناشتہ چاہیے، منہ کھول کے کچھ لوگ بولتے، کچھ لوگ بولتے نہیں مگر دل میں خواہش رکھتے ہیں، دونوں برابر ہیں۔ حضرات یہ سب ہم نے بنا لیے ہیں، لڑکی والوں پر یہ سب بوجھ ہے۔ دیکھیے اس کے علاوہ اب شادی ہو گئی، شادی ہونے کے بعد جہیز میں کچھ کمی رہ گئی، کپڑوں میں کچھ خرابی رہ گئی، اب سسرال کے تانے سننا پڑتا ہے، کیا سامان لے کر آئے، فقیروں کا سامان، پلنگ کیسا لائے، بیکار ہے، تو اس طریقے سے تانے سننا پڑتا ہے۔ پھر اس کے بعد جمعگیوں کے رسم الگ ہوتے ہیں ہمارے پاس، جمعگی کی دعوت الگ سے دیے جاتے ہیں، اور اس کے بعد پھر اور آگے بڑھیں گے تو اور کیا ہے، دولہے کو دینا، چین دینا، سونے کی انگوٹھی دینا، حالانکہ حرام ہے اسلام کے اندر۔ دولہا 100 پہن کے بیٹھتا ہے شادی میں، لڑکی والوں سوٹ جو پہنا ہے دولہا وہ بھی لڑکی والوں کا، گھڑیال جو پہنا ہے وہ بھی لڑکی والوں کا، جس نہالی پہ بیٹھا ہے وہ بھی لڑکی والوں کا، جو شو وہ پہنا ہے وہ بھی لڑکی والوں کا، جو موبائل استعمال کر رہا ہے وہ بھی لڑکی والوں کا، جس سواری پہ وہ گھوم رہا ہے۔ کیا کیا برداشت کرے لڑکی، کیا کیا برداشت کرے حضرات۔ اس کے علاوہ جب شادی ہو گئی، شادی ہونے کے بعد جب بچہ پیٹ میں بنتا ہے، پھر اس کے الگ سے اخراجات کس کے اوپر؟ بچہ پیٹ میں پڑتا ہے، اس کے اخراجات کس کے اوپر؟ شوہر کی ذمہ داری ہے؟ نہیں، معاشرہ ایسا ہے اس کی ذمہ داری بھی عورت۔ 9 مہینے بچے کو بھی ڈھونا ہے، پھر بچے کے ہسپتال کے دوائیوں کے اخراجات بھی ڈھونا ہے، بچے کی پیدائش کی جو تکلیف ہے، آپریشن کی جو تکلیف ہے وہ بھی عورت کو ہے، پیسے کی جو تکلیف ہے وہ بھی عورت کو ہے، دودھ پلانے کی جو تکلیف ہے وہ بھی عورت کو ہے، پیشاب پیخانہ بچے کی صفائی وہ بھی عورت کی ذمہ داری، 9 مہینے ڈھونے کی ذمہ داری وہ بھی عورت کی۔ کس نے بتا دیا؟ اور شادی سے پہلے باقاعدہ بات چیت ہوتی ہے سب باتوں کی۔
بچے کی پہلی زچگی تمہیں ڈالنا، بعد کی زچگی ہم ڈالیں گے، کس نے بتایا آپ کو؟ آپ مرد نہیں کیا؟ آپ مرد نہیں؟ پھر کیوں اس طرح کی فقیروں کی باتیں آپ عورتوں سے کرتے ہیں؟ دیکھیے یہ سب ہندوستان کی ہندو مت کی تعلیمات ہیں۔ ہندو مت کی جو تعلیم ہے اس میں کیا ہے؟ لڑکی والدین کے جائیداد کی وارث نہیں بنتی۔ لڑکی لڑکوں کو ملتا ہے ہندوؤں کے پاس، لڑکیوں کو وراثت میں حصہ نہیں۔ الحمدللہ اسلام آنے کے بعد لڑکیوں کو بھی برابر حصہ دیا۔ اسی لیے ہندو مت میں کیا ہے؟ لڑکی کو وراثت میں حصہ نہیں، جہیز دے دیتے ہیں شادی کے موقع پر۔ جہیز میں پلنگ دیتے ہیں، کرسیاں دیتے ہیں، گھریلو سامان دیتے ہیں، ہر چیز دیتے ہیں۔ وہی چیز کو مسلمان قبول کر لیے۔ مسلمانوں میں بھی آپ دیکھیے والدین مر جاتے ہیں، لڑکیوں کو جائیداد میں حصہ نہیں دیا جاتا اور کہتے ہیں تم کو شادی کے موقع پہ سب دے دیے، اب مکان دکان تمہارا نہیں، وہ صرف لڑکوں کا ہے۔ لڑکی کو وراثت سے محروم کیا جاتا ہے، جائز نہیں، بہت بڑا غلط، بہت بڑا گناہ کر رہے ہیں والدین بھی اور یہ لڑکے بھی۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، اللہ تعالیٰ نے نصیحت کیا، وصیت کیا کہ لڑکے کو 2 حصے اور لڑکی کو 1 حصہ وراثت میں مال برابر دینا چاہیے۔ والدین کا جو بھی مال ہے، والدین کا 1 روپیہ جمع کریں گے، اس میں سے لڑکی کو 1 حصہ، لڑکے کو 2 حصہ۔ بولتے ہیں نہیں دیں گے، کیوں؟ شادی میں کس نے کہا شادی میں دینے کے لیے؟ ہاں، آپ اپنا رواج قائم کر کے اسلام کے قانون کو توڑ رہے ہیں۔ تو یہ ہندوؤں کی طرف سے آئی ہوئی چیز ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جہیز، یہ جو جہیز کی لعنت، یہ کٹنم کی لعنت جو ہے، ڈوری جسے کہا جاتا ہے، یہ سب مرد کی عزت کے خلاف ہے، مرد کی مردانگی کے خلاف ہے، کیونکہ مرد کو اللہ نے کہا قوام ہے، وہ ذمہ دار ہے، وہ لڑکیوں پر، عورتوں پر ذمہ دار ہے۔ جس بستر پہ وہ سو رہا ہے وہ لڑکی کے بستر پہ، جس گاڑی پہ وہ گھوم رہا ہے وہ لڑکی کی دی ہوئی گاڑی پہ، جس صوفے پہ وہ بیٹھ رہا ہے وہ لڑکی کی دی ہوئے صوفے پہ۔ آخر کہاں تک؟ سب گھر آباد کرتا ہے لڑکی کے مال سے۔ جس برتن میں وہ کھانا کھاتا ہے، غور کرے کتنے مرد ہیں وہ لڑکی کی لائے ہوئے برتن ہیں، لڑکی کا سامان ہے۔ پھر بھی لڑکے والے کہتے ہیں، لڑکا کہتا ہے جیسی بیوی اچھی بیوی ملنا تھا مجھے اچھی بیوی نہیں مل سکی، اچھی بیوی نہیں مل سکی۔ آخر کیا کیا سنبھالے گی ایک عورت؟ مرد کو سنبھالے گی، مرد کی خدمت کرے گی، بچوں کی خدمت کرے گی، گھر کی خدمت کرے گی، کپڑے دھوئے گی، برتن صاف کرے گی، گھر کی صفائی کرے گی، آفس کی خدمت کرے گی۔ آخر کتنا کرے گی ایک عورت؟ کیا کیا ذمہ داری سنبھالے گی؟ یہی وجہ ہے کہ بہت ساری عورتوں پر مرد اتنا ظلم کرتے ہیں، اتنا ظلم کرتے ہیں۔ اسی ظلم کی وجہ سے بہت ساری لڑکیاں، کسی کی عمر 25 سال 30 سال بڑھاپے کو پہنچ رہے ہیں، شادی کا انتظار کر رہے ہیں۔ کیوں جی؟ شادی کی خواہش نہیں، کیا خواہش ہے مگر جہیز نہیں ہے، شادی کے اخراجات نہیں ہیں۔ اس وجہ سے شادی کا انتظار کرتے کرتے امت کی بہنیں، امت کی بیٹیاں، اسلام کی بیٹیاں ایسے نوجوانوں کا انتظار کر رہی ہیں جو بغیر کٹنم کے، بغیر جوڑے گھوڑے کے رقم کے، جو بغیر جہیز کے اسلامی طریقے سے ان لڑکیوں سے شادی کریں، انتظار کریں۔ اور اگر جہیز نہ دیا جائے، شادی اگر ہو بھی جائے تو سسرال کے تانے وہ سن نہیں سکتی۔ اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں بہت ساری لڑکیاں سوسائڈ کر رہی ہیں، اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے برباد کر رہی ہیں۔ ابھی پچھلے ہفتہ چند دنوں پہلے احمد آباد کی عائشہ کا واقعہ آپ نے سنا، اس نے ویڈیو بھی چھوڑا تھا۔ زندگی کا آخری ویڈیو میں جو ایک لفظ اس نے کہا دلوں کو ہلا دینے والا، اس نے کہا اے اللہ میں تجھ سے ملاقات کرنا چاہتی ہوں، زندگی میں پھر مجھے انسانوں کی صورت مت دکھا۔ انسان اتنے بگڑ گئے، عورتوں پر اتنا ظلم کرتے ہیں، مارتے ہیں، توڑتے ہیں، پوری ذمہ داری عورت پہ۔ واٹس ایپ پہ ایک پوسٹر آیا تھا، اس میں ایک کارٹون کو یہ بنائے تھے، بڑا اچھا لگا مجھے۔ اس میں کیا ہے، ایک بیل کی گاڑی ہے،
اس میں جہیز کا پورا سامان پیچھے ہے اور پورے جہیز پلنگ کرسیاں صوفے زیورات سب اس کے اوپر ہے. اس کے اوپر دولہے کو بٹھائے ہیں. اب وہ دلہن جو ہے بیل کی جگہ میں کھڑے ہو کے وہ بیل گاڑی کھینچ کے لے جا رہی ہے. مطلب ہے کہ جہیز کی بوجھ، شوہر کا بوجھ، بچوں کا بوجھ، یہ صنف نازک، یہ کمزور ٹیڑھی پھسلی سے پیدا ہوئی عورت سب کو کھینچ کے لے کر جا رہی. پھر بھی کہتے ہیں عورت یہ اچھی بیوی نہیں بن سکی. آخر کیا کیا ڈھوئے گی؟ یہی وجہ ہے کہ احمد آباد کی وہ عائشہ عارف نامی خاتون اسی جہیز کی لعنت کی وجہ سے اس امت کی ایک بیٹی کو ہم نے کھو دیا. اور ایک بیٹی نہیں، اس سے پہلے کئی اور بیٹیاں ہم نے کھو دیا. حضرات کیوں؟ اس لیے کہ مردوں کے اندر ہمدردی ختم ہو چکی، ترس نہیں آتا ان عورتوں پر. بے غیرت بن گئے، بے شرم بن گئے، بے حیا بن گئے. عورتوں کے مال سے خود جینا چاہتے ہیں، مرد بن کے عورتوں کو پالنا نہیں چاہتے، غلام بن کے دنیا میں جینا چاہتے ہیں. ہندوستان کے ایک بہت بڑے جانے مانے شاعر، آپ نے ان کا نام سنا ہوگا، میر تقی میر. میر تقی میر انہوں نے اپنی بیٹی کی شادی کی. جہیز کٹنم جو جوڑے گھوڑے کا رقم سب دے کے شادی کیے. جب بیٹی کو اپنے گھر سے نکال رہے تھے، سسرال کو بھیج رہے تھے، رخصت کرتے وقت انہوں نے بھیگی ہوئی پلکوں سے بیٹی سے کہا، بیٹی تم جا رہی ہو سسرال، اگلے بار جب تم گھر آؤ نا تو اس گھر کو نہیں آنا، کیونکہ اسی گھر کو بیچ کر میں نے تمہاری شادی بنچائی. اگلے بار آؤ تو اس گھر میں نہیں آنا، یہ گھر اب ہمارا نہیں، اس گھر کو بیچ کر میں نے تمہاری شادی کی. یہ کہہ کے وہ بھیجے، لیکن اس کے باوجود وہ لڑکی اتنے تانے سنی سوسائڈ کر لی. انتقال ہو گئی. ان کے انتقال کی خبر جب ان کے والد میر تقی میر کو پہنچی، بڑے شاعر تھے ہندوستان کے، انہوں نے ایک شعر کہا. انہوں نے کہا، اب آیا ہے خیال اے آرام جان اس نامرادی میں. بیٹی سے کہتے ہیں آرام جان. اب آیا ہے خیال اے آرام جان اس نامرادی میں، کفن دینا بھول گئے تھے تجھے سامان شادی میں. سب کچھ دیا میں، یہ کفن بھی دے دیتا تو پورا ادا ہو جاتا، وہ ایک میں نے تجھے دینا بھول گیا. کتنی عورتیں اپنے جان کو ہلاک کر رہی. یہ الگ بات ہے کہ کتنا بھی مشکل موقع آئے، زندگی کتنی بھی عذاب بن جائے، سوسائڈ اسلام میں بالکل جائز نہیں. سوسائڈ اسلام میں حرام ہے. جہنم میں سوسائڈ کرنے والوں کی بڑی خطرناک سزائیں ہیں. اس لیے میں امت کی بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں، زندگی میں جتنی بھی تکلیف آئے، کبھی اپنی جان کو اپنے ہاتھوں سے ہلاک نہ کرنا، کبھی اپنے آپ کو برباد نہ کرنا، خودکشی نہ کرنا، سوسائڈ نہ کرنا. برداشت کرو، اچھے دن اللہ تم کو دکھائے گا. اچھے دن دنیا میں آئیں گے. اگر دنیا میں نہ آ سکے صبر کرو، اللہ پاک جنت میں تم کو اعلیٰ مقام دے گا تمہارے صبر کے بدلے میں. اس لیے نوجوانوں، تم سب مل کے عہد کرو، یہ وعدہ کرو، ہم جہیز نہیں لیں گے، ہم کٹنم نہیں لیں گے، ہم دعوت نکاح نہیں کریں گے، ہم صرف ولیمے کی دعوت کریں گے، ہم منگنی کا رسم نہیں ادا کریں گے، ہم منہ دھلانے کا رسم ادا نہیں کریں گے، ہم ہلدی کا رسم ادا نہیں کریں گے، ہم جوڑے گھوڑے کا رقم نہیں لیں گے، ہم مرد بن کے جئیں گے، ہم مرد بن کے مریں گے، اور اسلامی طریقے سے آسانی سے شادی کریں گے، شادیوں کو آسان بنائیں گے. یہ وعدہ کرو آپ لوگ. یہاں سے اٹھنے سے پہلے اللہ سے وعدہ کر کے اٹھو، ہم مرد بن کے جئیں گے. اور دنیا کے اندر دیکھو، اپنے حقوق، اپنے رائٹس کے لیے لوگ روڈوں پر نکل کے پروٹیسٹ کرتے ہیں. اس جہیز کی لعنت، جہیز کی برائی کے خلاف آپ سب مل کے پروٹیسٹ کرو. بریلی میں ایک مرکزی درگاہ ہے، وہاں کے علماء نے مل کر یہ فیصلہ کیا، جو آدمی جہیز لے کے شادی کرے گا ہم اس کی نکاح نہیں پڑھائیں گے. بریلی درگاہ والے کر سکتے ہیں، ہم وجے واڑے والے نہیں کر سکتے. کرنا چاہیے، سب ایک ہونا چاہیے، برائیوں کے خلاف آواز اٹھانا چاہیے. کتنی بیٹیوں کو ہم اللہ کے حوالے کریں گے، کتنی بیٹیوں کو ہم جلائیں گے، پانی کے حوالے کریں گے، آگ کے حوالے کریں گے، ریل کے پٹریوں کے حوالے کریں گے. شرم کب آئے گی مسلمانوں کو؟ غیرت کب جاگے گی مسلمانوں کی؟ حضرات، اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم
دنیا کے اندر شادیوں کو آسان بنائے، شادیوں میں نکاح کی دعوتوں کو ختم کرے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی شادیاں کیے، کتنی آسان شادیاں تھیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ولیمہ کیا صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کچھ کھجور اور ستو کے آٹے سے۔ کوئی ضروری نہیں کہ جانور ہی کاٹنا، کوئی ضروری نہیں۔ طاقت اللہ نے دیا ہے تو آپ کو ایک یا 4 جانور کاٹیے، اجازت ہے، پیسے ہے تو۔ آج حالت یہ ہو گئی اپنی ناک کو اونچی کرنا، میرا بھائی 5 آئٹم کھلایا تو میں 10 آئٹم کھلاؤں گا تاکہ بھائی سے بڑا نام مجھے آئے۔ قرض لے کر ہی صحیح شادی کرتے ہیں، سود لے کر۔ یاد رکھیے چادر جتنی ہے پیر اتنا پھیلائیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمپل ستو کے آٹے سے شادی کر دیے، کھجور کے ٹکڑوں سے شادی کر دیے۔ تو اس طریقے سے نکاحوں کو آسان کرنا چاہیے۔ آج حالت یہ ہو گئی کہ دنیا کے اندر نکاح اتنا مشکل ہو گیا، لوگ زنا کو آسان بنا لیے۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، اللہ رب العزت مجھ کہنے والے، آپ سننے والے سبھی حضرات کو ان باتوں پر غور کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ دنیا میں جو جہیز کی لعنت ہے، جو کٹنم کی ہلاکت ہے، اللہ ہم سب کو اس سے حفاظت فرمائے۔ اسلامی طریقے سے شادی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہماری امت کی بہنوں کو، بیٹیوں پر رحم کر کے آسانی سے ان سے نکاح کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم علیکم ورؤوف رحیم رب حلیم۔